مشکل وقت میں میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے معاملات. عدلیہ کے اداروں کے سب کے کردار اور حدود جو ہے نا ڈیفائنڈ. قبضہ گروپ کے ذریعے کسی کو بھی اس ملک پہ اس ملت پہ اس کے وسائل پہ قبضہ گر ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر مسائل ہوں. صورت بھی پاکستان کی عوام کو ایسے آمریت پسند ایسے ڈریکونین جو ہے نا قوانین کے نیچے پسنے کے لیے نہیں دیں گے. ناظرین میں آپ کے میزبان ظاہر خان اثر ایک بار پھر حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مرکزی کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے جو ممبر سالار خان موجود ہیں. سالار خان سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس وقت جو تحریک انصاف کی جو بانی ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے, کیا وجوہات ہیں. سالار صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر صاحب بہت شکریہ. سالار صاحب یہ ذرا بتا دیں کہ اس وقت جو ہے سب سے پہلے یہ سوال کریں گے کہ بانی پٹیائی جو اس کے ملک کے لیے پوری ایشیا کے لیے اس کی ایک جدوجہد ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہے اور تحریک انصاف نے ابھی تک وہی اسٹرائک نہیں کیا, وہی احتجاج نہیں کیا جو ہونا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر صاحب شکریہ معاملات پہ ہمارا ویو پوائنٹ لینے کے لیے. عمران خان کا جیل میں ہونا, دیکھیں ان پہ کوئی چوری کا کیس نہیں ہے, کرپشن کا کیس نہیں ہے, انہوں نے کوئی ملک کے ساتھ جو ہے نا کوئی غداری نہیں کی, عوام کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی, بلکہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی, شاید واحد سیاستدانوں پاکستان میں اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری جائیداد اس قوم کے نام کر دی ہے کہ کل کو میں فوت ہوتا ہوں تو میری جائیداد ساری جو ہے نا شوکت خانم کو جائے گی اور اس ملک کے لوگوں کے استعمال میں جو ہے نا جائے گی. ان کا جیل میں ہونا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے اندرون جو قبضہ گر ہے ان کی وجہ سے ہے, اور دوسرا اس کے اسباب جو ہے نا جیو پولیٹکس بھی ہے. اس وقت امت کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو فلسطین میں ہو رہا ہے, جو لبنان میں ہو رہا ہے, جو شام میں ہو رہا ہے, جو خطے میں انتشار پھیل رہا ہے, کیا لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسا سنجیدہ اور مضبوط آواز والا ایک مسلمان لیڈر اگر خطے میں موجود ہوتا تو کیا یہ مظالم جو ہے نا پھر ہمارے ساتھ ہوتے؟ کیا فلسطین کے 75,000 بچے وہ شہید ہوتے اور کوئی آواز نہ اٹھتی؟ کیا لبنان کے 1,000 لوگ ایک دن میں جو ہے نا وہ شہید کر دیے جاتے اور کوئی آواز نہ اٹھتی؟ کیا اتنا یہ اسماعیل ہانیہ یا حسن نصر اللہ جیسے بڑے لیڈران جو ہے نا شہید کیے جاتے, ان کا ٹارگٹ کلنگ باقاعدہ کی جاتی اور کوئی آواز نہ اٹھتی؟ تو میرے خیال میں اس کی وجوہات جو ہے نا بین الاقوامی ہیں, اور ہم خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ وہ اپنی قوم, اپنے ملک, اپنی ملت کے لیے جو ہے نا جیل میں اپنے بچوں سمیت, ہم پشتوں میں جو ہے نا اہل خانہ کو بچے ہی کہتے ہیں, تو یہ میرا خیال میں ظلم کی حد ہے کہ ان کے بچوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا تاکہ ان کو بلیک میل کیا جا سکے, صرف اس وجہ سے. اچھا, بین الاقوامی سازش آپ نے قرار دیا, لیکن اس وقت جو ہے بعض قوتیں, بعض لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ابھی تک جیل میں ہیں. دیکھیں, سیاسی پارٹیوں میں اختلاف جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے, ہمیشہ رہے گا. ایک گھر میں بھی دو بھائیوں کے ایک ہی مضمون کے بارے میں شاید جو ہے نا مختلف رہے ہوں, تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہے. لیڈر ایک ہی ہے, عمران خان, اور لاعمل یہی ہے کہ لیڈر باہر نکلے گا تب ہی پاکستان بچ سکے گا, تب ہی پاکستان سنور سکے گا. تو جو مین لاعمل ہے, یا پھر ریاست مدینہ کی ریاست کا جو کنسپٹ ہے, اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں, اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی آس پاس باتیں چلتی رہتی ہے, وہ کوئی میرا خیال میں اتنی بڑی پریشانی کی بات. اچھا, تحریک انصاف میں ایک اور چیز ہم لوگوں نے بحیثیت میڈیا دیکھا کہ شیر افضل جب اٹھ گیا تو ان کے مخالف پیدا ہو گئے تھے. اس وقت گنڈاپور جو ہیں وہ آگے ہیں, ان کی بھی لوگ مخالفت کر رہے ہیں.
بحیثیت مرکزی کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی اس وقت جو گنڈافور کی جو خیالات ہیں وہ جذبات ہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہو؟ اس مشکل وقت میں میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا یہ معاملات. اگر آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے اس سیاست کا آپ سب کو ادراک ہے کہ ان کو بھی دھمکیاں گئی ہوں گی کہ آپ کی حکومت بھی جا سکتی. اس پاکستان میں سیاستدانوں کی اولین ترجیح ہمیشہ اقتدار رہی. تو جس طرح انہوں نے میں کہتا ہوں تمام چیزیں پس پیش رکھ کر اور اس جنگ میں اور عمران خان کی رہائی کے لیے فرنٹ اینڈ سینٹر لیڈ کیا ہے تو یہ قابل تحسین ہے. اور ان کی قربانی کو یا کسی بھی دوست کی قربانی کو چاہے شیر افضل مروت ہو انہوں نے بھی بہت مشکل وقت میں لیڈ کیا ہے. باقی دوست ہیں جنہوں نے پنجاب میں بھی میں سمجھتا ہوں عباس بپی صاحب بہت اچھا لیڈ کر رہے ہیں. کراچی سے بھی دوست ہیں وہ ہمیشہ سے ایکٹیو رہے. میرا خیال میں ان کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے. اچھا تحریک انصاف کے جو عدلیہ کے حوالے سے بھی ان کے مختلف متنازع بیانات ہیں عدلیہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا مشکلات ہیں اور کیا آپ لوگوں کی جو تحفظات ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں 1973 کا آئین موجود ہے. اس آئین میں میرے آپ کے مقننہ کے عدلیہ کے اداروں کے سب کے کردار اور حدود جو ہے نا ڈیفائنڈ ہے. ہماری تو گزارش یہی ہے چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے ادارے ہوں چاہے ہم خود ہوں پاکستان کا ہر شہری اپنے حدود کے مطابق آئینی حدود کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی کارکردگی بھی دکھائے فیصلے بھی اسی بنیاد پہ ہو تو پھر جو ہے نا ملک بہت خوش اسلوبی پہ سے چل سکے گا. یہ آئین جو ہے نا صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. یہ میرے آپ کے بیچ یہ چاروں صوبوں کے بیچ یہ تمام اداروں کے بیچ یہ مقننہ عدلیہ ان تمام اکائیوں کے بیچ جو ہے نا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. تو اگر ہم اس میں چلیں گے میرے خیال میں پھر انتشار نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو روند کر اپنی خواہشات کے مطابق ایک قبضہ گروپ کے ذریعے کسی کو بھی اس ملک پہ اس ملت پہ اس کے وسائل پہ قبضہ گر ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر مسائل ہوں گے. اور ہم ہر طرح کے اس طرح کے جو محرکات ہیں اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہر حد تک جدوجہد کریں گے انشاءاللہ. اچھا اس وقت جو ہے حکومت جو آئینی ترمیم لا رہے ہیں جی تو اس حوالے سے تحریک انصاف کی بھی تحفظات ہے اور جمعیت علماء اسلام کی بھی ہیں جی. تو آپ اور جمعیت علماء اسلام جو ہے ایک ساتھ چلیں گے یا کیا فارمولہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات جاننا بطور پاکستانی بہت ضروری ہے کہ ان امینڈمنٹس کے جو مسودے ریلیز ہوئے جو لیک ہوئے وہ کیا ہیں. اس میں تو جو ہے نا آپ کے میرے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو آئینی حقوق ہیں جو جمہوری حقوق ہیں وہ سارے سلب ہو جاتے ہیں. ایک طرح سے وہ ایک سول مارشل لا کی جو ہے نا ایک شکل ہے. آپ کی کوئی بھی بات مجھے یا کسی بھی طاقتور کو بری لگی تو آپ کو اٹھا کر غائب کیا جا سکتا ہے 6 مہینے کے لیے. آپ پہ ملٹری ٹرائل چلایا جا سکتا ہے اور آپ جو ہے نا آپ کا اہل خانہ آپ کا قبیلہ آپ کے خلاف کہیں پہ ایف آئی آر بھی نہیں دے سکتا یا کسی عدالت میں یا اسمبلی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ ظاہر صاحب کو جو ہے نا پیش کیا جائے. وہ بہت خطرناک بات ہے. یہ تو آئین کو کالعدم کرنے والی بات ہے. تو صرف جو ہے نا جمعیت علماء اسلام نہیں ہر وہ شخص جس کو اپنی عزت پیاری ہے جس کو اپنے لوگ پیارے ہیں جس کو اپنا وطن پیارا ہے جس کو اپنے حقوق جو ہے نا عزیز ہے ان کو ایسے میرے خیال میں خطرناک ملک کے لیے خطرناک جو ہے نا جو امینڈمنٹس ہیں جو خواہشات کے پہ مبنی ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اور اس طرح کے چیزیں دیکھیں ہم نے جو بھارت نے کشمیر میں 38A جو یا 388A تھا وہ آئین ختم کیا اور کشمیریوں کے حقوق سلب کیے تو ہم مسلسل اس کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھا رہے تھے جدوجہد کر رہے تھے کہ اس سے کشمیریوں کے بنیادی حقوق سلب ہوئے. تو اگر ہم کشمیری بھائیوں کے لیے وہ حقوق چاہتے ہیں تو اپنے لوگوں کے حقوق پہ تو ہم سمجھوتات نہیں کر سکتے اپنے حقوق پہ تو نہیں کر سکتے. تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے اور ایک سیاسی جماعت کا کام یہی ہے کہ وہ عوام میں رہیں عوام کے مسائل سے باخبر رہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کریں. تو ہم کسی صورت بھی پاکستان کی عوام کو ایسے آمریت پسند
ऐसे ड्रैकोनियन जो है ना कवानीन के नीचे पिसने के लिए नहीं देंगे. अच्छा, आने वाले वक्त में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए कोई तेज़ तहरीक चलाने की उम्मीद है? अगर है तो बलूचिस्तान के हवाले से भी इस तरह तहरीक चलाएंगे जिस तरह बाकी सूबे में? ज़ार साहब, इस सूबे में टोटल जो है ना कौमी सीटों की तादाद 16 है. इस इलेक्शन में 4 कौमी सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं. इस बात की गवाही बलूचिस्तान के इन इलाकों का बच्चा बच्चा देगा. बलूचिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान वो इमरान खान के साथ है, वो तहरीक इंसाफ के साथ है, वो हक़ के साथ है. और जो मज़ालिम, जो साइंसी तजर्बे पिछले 2.5-3 साल में इस मुल्क के साथ जो जुल्म हुआ उसको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है. बेशक ये बात है कि नुकसान इतना हो चुका है कि शायद इसमें 10 साल लगे जो माशी तौर पर या इवन जो है ना माशरती तौर पर जो नुकसानात हुए हैं उसका अजाला करने के लिए. लेकिन आप देखेंगे कि बलूचिस्तान जब खान साहब का हुक्म आएगा फ़ाइनल कॉल के लिए, तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान सबको जो है ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगा इंशाल्लाह. थैंक यू सालार साहब कि अपना वक्त है. नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी की जो मेंबर थे, उसने कहा था कि आने वाले वक्त में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करें. देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये तहरीक कब शुरू होंगे और किस तरह. इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़. Audio Jungle. Audio Jungle.